ابا جی بیچارے اپنے بچوں کو سمجھاتے سمجھاتے بالآخر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ شمیم ہے جس کے اندر کا زہر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ حالانکہ اس کے باپ نے مرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحت کی تھی کہ میں رہوں یا نہ رہوں، تم لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دینا اور مل جل کے رہنا، میرے والی غلطیاں مت دہرانا۔ لیکن یہ شمیم جس کی وجہ سے اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس کے باوجود یہ اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار کشف اور عبدالباری کو ہی ٹھہرا رہی ہے، اور اب ان سے بدلہ لینے کا پلان بنا چکی ہے۔ اسے سب سے زیادہ نفرت تو کشف سے ہی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ شمیم سوچتی ہے کہ جب تک عبدالباری کی شادی نہیں ہوئی تھی میں تو اس کے ساتھ ایسے ہی پیش آتی تھی، اس کو روک ٹوک بھی کرتی تھی، لیکن عبدالباری نے کبھی گھر چھوڑنے کا نہیں سوچا تھا۔ کشف عبدالباری کی زندگی میں ایسی آئی کہ عبدالباری کو اپنی ہی بہن کی باتیں بری لگنے لگیں اور اس نے اتنا بڑا ڈیسیژن لے لیا، اور آج میرے باپ کا سایہ بھی اس عبدالباری بلکہ اس کشف کی وجہ سے میرے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ اب کشف جب شمیم کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے کمرے میں جاتی ہے، جبکہ شمیم جو کشف سے دل سے شدید نفرت کرتی ہے لیکن بظاہر اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی ہے اور اس کی منتیں کرتی ہے کہ کشف، ابا جی یہی چاہتے تھے کہ ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، تم عبدالباری کو سمجھاؤ اور گھر واپس آ جاؤ۔ کشف جب عبدالباری سے بات کرتی ہے تو عبدالباری خاموش ہو جاتا ہے، لیکن شمیم خود ہی عبدالباری کے پاس پہنچ جاتی ہے، رو رو کے اس سے معافی مانگتی ہے کہ اپنی بہن کو معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ کشف کے ساتھ بہت ناانصافی کی، لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں اور خود کو بہتر بنانے کا بھی سوچ چکی ہوں۔ عبدالباری جب اپنی بہن کو اس طرح سے شرمندہ اور روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ بہرحال اس کی بہن نے اسے ایک ماں بن کے پالا ہے۔ اسی لیے آپا شمیم سے کہتا ہے کہ باجی بھول جائیں وہ سب باتیں، اور میں بھی بھول چکا ہوں، ابا جی کے ساتھ ہی میں نے اپنی تمام وہ تلخیاں دفنا دی ہیں جس کے بعد ہم دونوں میں دوریاں آئی تھیں۔ شمیم سوچتی ہے کہ بس ایک دفعہ یہ دونوں واپس آ جائیں، اور کشف کو دیکھ کے دل ہی دل میں عہد کر لیتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ابا جی اس دنیا سے گئے ہیں، یہ پھانس ساری زندگی اس دل میں چبھتی رہے گی اور اس کی چبھن میں تمہیں بھی محسوس کراؤں گی۔ تمہاری زندگی کو میں نے جہنم نہ بنایا تو میرا نام بھی شمیم نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شمیم کو ابھی تک ریئلائز نہیں ہوا کہ کشف نے نہیں بلکہ شمیم نے اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا تھا، اور پتہ نہیں اب آگے چل کے وہ کشف اور عبدالباری کی زندگی میں کیا کیا مشکلات پیدا کرنے والی ہے۔ ادھر نسیم بھی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے اور صادق سے کہتی ہے کہ باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تو دل بہت بے چین ہو جاتا ہے، مجھے تو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ میرے ابا جی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب پتہ نہیں اس نسیم پہ اپنے مرتے ہوئے باپ کی نصیحت کا کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے ابا جی یہی چاہتے تھے کہ یہ صادق کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے، کیونکہ صادق جیسا شوہر قسمت والی لڑکیوں کو ملتا ہے، کیونکہ صادق میں کوئی بری عادت نہیں ہے، کماتا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹی کو بہت محبت سے پیش آتا ہے۔ دوسری طرف رضا کی ماں کو بھی بالآخر پتہ چل جاتا ہے کہ شمائلہ پریگننٹ نہیں ہے، رضا نے صرف اسے اس گھر میں لانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا، اس لیے وہ رضا سے کہتی ہے کہ جب تمہارے باپ کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا تم دونوں کو گھر سے نکال باہر کرنے میں، جس پہ رضا اپنی ماں کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے تو پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، لیکن آپ تو ماں ہے نا، کیا آپ برداشت کر لیں گی کہ آپ کا اکلوتا بیٹا در بدر کی ٹھوکریں کھائے، وہ بھی محض اس لیے کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی؟ امی میں شمائلہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے مجھے آپ لوگوں سے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا، اگر آپ چاہیں تو آپ میرا ساتھ دے کے اس جھوٹ پر پردہ پڑا رہنے دے سکتی ہیں، مجھے صرف کچھ دن کا وقت دیں، میں اپنے اور شمائلہ کے لیے رہنے کا کوئی چھوٹا موٹا بندوبست کر لوں گا، اس کے بعد بے شک ابو کو پتہ چل بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رضا کی ماں کو یہ شمائلہ تو ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہے، ظاہر ہے کہ شمائلہ گھر سے نکلے گی تو اس کا بیٹا بھی گھر چھوڑ دے گا، اسی لیے صرف اپنے بیٹے کی خاطر وہ یہ سچائی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی، لیکن اس کے بعد اس سے شمائلہ کی حرکتیں بھی برداشت نہیں ہوتی، سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی اور نوکروں پہ تو ایسے حکم چلاتی ہے جیسے اس کے زر خرید غلام ہوں، اسی لیے رضا کی ماں شمائلہ سے دو ٹوک بات کرتی ہے
کہ آج کے بعد نوکروں پہ حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو اپنے سب کام تم نے آج سے خود کرنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کھانا بھی تم ہی بناؤ گی۔ جس پہ شمائلہ تو ہتھے سے اکھڑ جاتی ہے اور رضا کی ماں کو دو ٹوک سنا دیتی ہے کہ میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا اور نہ ہی آپ مجھ سے ایسی کوئی امید رکھیں۔ تو رضا کی ماں بھی شدید غصے میں آ جاتی ہے شمائلہ کی چلتی زبان دیکھ کر، اور دل میں سوچتی ہے کہ ایک وہ سائرہ تھی جو ایک خاندانی لڑکی تھی، پڑھی لکھی سلجھی ہوئی، میں اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرتی تھی اس نے مجھے کبھی آگے سے جواب نہیں دیا تھا۔ اسی لیے شمائلہ کو غصے سے کہتی ہے کہ تمہاری ساری سچائی جاننے کے باوجود بھی اگر تم اس چھت کے نیچے موجود ہو تو یہ میرا احسان ہے تم پہ، اس لیے میرے سامنے آئندہ سے زبان مت چلانا۔ لیکن شمائلہ کہاں چپ ہونے والی ہے، اپنی ساس کو اسی کی زبان میں جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ احسان آپ نے مجھ پہ نہیں کیا بلکہ اپنے بیٹے پر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ساری سچائی آپ کے شوہر کو پتہ چلے گی تو وہ اپنے بیٹے کو بھی تو گھر سے نکالے گا۔ رضا کے فادر اتفاق سے شمائلہ کو اپنی بیوی کے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، انہیں اصل مسئلے کا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اپنی بیوی کو ایک سائڈ پہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب ہماری ہی غلطی کا نتیجہ ہے، ہم نے رضا کو بہت ڈھیل دے رکھی تھی اور اسی کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ ایک اچھی نیک سیرت سلجھی ہوئی بہو کو گھر سے نکال کے اس بد زبان لڑکی کو گھر میں رضا کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب میری برداشت جواب دے گئی ہے اور میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ رضا کے فادر اسے بلائیں گے اور دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیں گے کہ اگر تم نے شمائلہ کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے رہنے کے لیے کہیں اور بندوبست کر لو، اس طرح کی زبان دراز لڑکی کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس چیز کی کوئی خوشی ہے کہ وہ لڑکی تمہارے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ رضا تو شمائلہ پہ جا کے غصہ کرے گا کہ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ تم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو اور میرے ماں باپ کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، لیکن تم نے سارا کام بگاڑ کے رکھ دیا ہے، وہ بھی صرف اپنی بد زبانی کی وجہ سے۔ جس پہ شمائلہ کہتی ہے کہ میں تو اپنی بد زبانی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی، لیکن تم بتا رہے تھے کہ سائرہ بہت اخلاق والی تھی، بہت سگھر تھی اور تمہارے ماں باپ کی بہت خدمت بھی کرتی تھی، تو وہ کون سا تمہارے یا تمہارے ماں باپ کے دل میں اپنی جگہ بنا پائی؟ تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہارے ماں باپ بائی نیچر ہیں ہی ایسے، وہ کسی سے خوش ہو ہی نہیں سکتے؟ شمائلہ کی غصے میں کہی گئی یہ بات تو رضا کے دل پہ تیر کی طرح لگے گی اور اسے یکدم سائرہ بری طرح سے یاد آئے گی کہ واقعی وہ کتنی سافٹ سپوکن اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، ہم لوگ اس کی قدر ہی نہیں کر پائے، خاص طور پہ میں۔ اور پھر رضا کو یہ بھی یاد آئے گا کہ اس دن سائرہ نیو بورن بیبی کے لیے شاپنگ کر رہی تھی، اب رضا پتہ چلانے کی کوشش کرے گا اور جب اسے پتہ چلے گا کہ سائرہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو وہ یہ بات اپنی ماں کو بتائے گا اور پھر دونوں ماں بیٹا سائرہ کے پاس جائیں گے، رو رو کے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے اور اسے گھر واپس چلنے کا کہیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سائرہ رضا اور اس کی ماں کے دیے گئے زخم اتنی آسانی سے بھول جائے گی یا پھر انہیں معاف کرنے کے لیے کچھ وقت لے گی؟ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا رضا بالآخر شمائلہ کو چھوڑ دے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔